عمران خان کی رہائی کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ کس نے دکھایا ہے؟ کس کو راستہ یہ دکھایا ہے؟ کیا عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ یہ اپڈیٹ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی شیر افضل مروت صاحب نے ایک مرتبہ پھر دھماکہ کر دیا ہے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک مشورہ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان کے بارے میں ایک بات کہی ہے۔ وہ کیا بات ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور انڈین 2 جہاز پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے اور اس پر وزیر اعظم نے کیا کہا، یہ جو اپڈیٹ ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی نون لیگ کے ایک سابق رہنما ہیں، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے پول کھولے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی سینئر صحافی ارشاد بھٹی صاحب ہیں، وہ بھی میدان میں آئے ہیں اور وہ موجودہ حکومت کے پیچھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں اور ان کو کہیں پر منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑ رہے۔ ارشاد بھٹی صاحب نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور جن احباب نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان تمام احباب کا بہت شکریہ۔ پہلگام واقعے کے بعد انڈین میڈیا جس طرح پاکستان پر الزامات لگا رہا ہے اور پاکستان کے مورال کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر جی پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو ایک مشورہ دیا گیا ہے۔ مشورہ کیا ہے جی؟ عمران خان کو جیل سے باہر نکالے، ایک جلسہ کریں کراچی میں جس میں عمران خان خطاب کرے، اگر بھارت نے میلی آنکھ سے بھی پاکستان کی طرف دیکھا تو ہم جواب دیں گے۔ اسی طرح لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں بھی جلسہ ہو، اس کے بعد عمران خان کو واپس جیل بھیج دے، پھر آپ بتانا کہ پاکستان کا مورال کہاں ہوگا۔ یہ جی ایک سینئر صحافی ہیں حبیب اکرم صاحب، انہوں نے موجودہ حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ انڈیا پاکستان کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس وقت جو پاکستان کی موجودہ حالت ہے اور اس میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مورال بلند ہو تو عمران خان صاحب کو جیل سے نکالیں، ایک جلسہ کراچی میں کروائیں، ایک جلسہ لاہور میں، پھر پشاور، پھر کوئٹہ میں جلسہ کروائیں۔ ان جگہ پر جلسے پر عمران خان کی تقریر رکھیں اور عمران خان جس وقت تقریر کریں گے اس کے بعد پھر آپ دیکھنا قوم کا مورال کیسے بلند ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کے اس بیان کے ساتھ ہی شیر افضل مروت صاحب بھی میدان میں آئے اور انہوں نے بھی ایک دھماکہ کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں جی؟ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں جی عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی کروڑوں عوام اس وقت عمران خان اور پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے تو اس کو خان کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ خان صاحب سے بات کرے، خان صاحب کو منائیں، تب پوری قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ یہ شیر افضل مروت صاحب ہے، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ اور اس کے ساتھ جی ایک سینئر صحافی ہیں اسد طور صاحب، انہوں نے بھی اسی موضوع پر بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی عمران خان کے ساتھ انگیجمنٹ بہت ضروری ہے، ان کی جماعت کے لیڈروں سے آپ بھلے اپنے حق میں بیانات کروا لیں، لیکن تحریک انصاف میں اہمیت صرف عمران خان کی ہے، اسی کا ووٹر ہے، اسی کی ساری سپورٹ ہے، باقی سب زیرو ہے۔ یہ بات تو حقیقت ہے، جس نے بھی عمران خان کا ساتھ دیا ہے، جو بھی عمران خان کے ساتھ رہا ہے، اسی کا عوام نے اس کو پسند کیا ہے۔ جس نے بھی تھوڑی سی عمران خان کے ساتھ ہاتھ دکھانے کی کوشش کی ہے، عوام نے اس کو ہاتھ دکھا دیا ہے۔ اور اسی طرح جی ایک سینئر سیاستدان ہے جوید ہاشمی صاحب، انہوں نے بھی ایک بیان دیا۔ وہ کہتے ہیں جی عمران خان کو آپ بھٹو نہیں بنا سکتے، جیسے بھٹو کو پہلے جیل میں رکھا پھر اس کے بعد اس کو پھانسی دے دی گئی ہے، تو یہ جوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ عمران خان کو بھٹو نہیں بنا سکتے۔ کہتے ہیں جی عمران خان بھٹو سے زیادہ طاقت کے ساتھ بیٹھا ہے، مینڈیٹ عمران خان کے پاس ہے، اس سے مزید عرصہ اگر جیل میں رکھا تو پھر یہ نہیں رہیں گے۔ مطلب کہ عمران خان کو جو جیل میں رکھ رہے ہیں نا، اگر مزید اس کو جیل میں رکھا گیا تو پھر جیل میں رکھنے والے نہیں رہیں گے، کیونکہ مستقبل عمران خان کا ہے اور تحریک انصاف کا۔ نعیم خالد لودھی صاحب ہے، انہوں نے بھی اسی طرح کہا جی اگر کوئی چاہتا ہے کہ عمران خان پوری قوم کو متحد کر کے بھارت کے خلاف صف آرا کر دے تو آپ اس کو رہا کر دیں، یعنی کہ آپ عمران خان کو رہا کر دیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم پی ہیں، انہوں نے 2019 کا ذکر کیا ہے کہ جس وقت انڈیا کے 2 جہاز پاکستان میں داخل ہوئے تھے، کہتے اس وقت ہوا یہ تھا کہ 27 فروری کو ایئر چیف نے عمران خان کو کال کی کہ انڈیا کی 2 جہاز گھس آئے ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان نے صرف کہا فائر، تو ہم نے 5 منٹ میں جہاز گرا دیے تھے۔ عمران خان ایک غیرت مند وزیر اعظم تھا اور غیرت مند لیڈر ہے، یہ کہنا ہے جی۔ یہ ہیں جی شفیع جان صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے۔ اور اس کے بعد جی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سابق ایک رہنما ہیں محمد زبیر صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے مریم کے بارے میں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی جس رات ڈی جی آئی ایس پی آر نے میری جنرل باجوہ سے ملاقاتوں کا میڈیا پر بتایا تو میں نے مریم نواز سے پوچھا کہ اب پبلک کو کیا بتانا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کہیں کہ اس کا تو مریم نواز اور نواز شریف کو معلوم ہی نہیں تھا، میں خود گیا تھا، احسن اقبال نے مجھے شو کاز نوٹس دے دیا۔ محمد زبیر صاحب نے یہ جو انکشاف کیا ہے، اس انکشاف کے بعد جی ارشاد بھٹی صاحب ہے، انہوں نے بھی کلاس لے لی ہے مسلم لیگ نون کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی نواز شریف اور اس کے خاندان نے زندگی میں کوئی ایک سچ نہیں بولا، جدہ، دبئی، قطر کاروبار، لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں، 3 تقاریر، منی ٹریل، قطری خط،
بچے کرائے پر رہتے ہیں، یہ ہیں وہ ذرائع اقامے پنامے، کوئی ایک سچ نہیں بولا کسی نے، پھر بھی قوم کے لیڈر بنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے آج تک قوم کے ساتھ کوئی سچ نہیں بولا، لیکن اب بھی یہ لیڈر بنے ہوئے ہیں، اور لیڈر ایسے ہیں کہ پہلگام میں واقعہ اس کے بعد انڈین لوگ جو ہیں، انڈین پاکستان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، پاکستان کے مورال کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کسی نے اتنی بہادری سے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا جیسا 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے دیا تھا۔ اپنے میزبان اسد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔